جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے بابا محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تو تب جا کر عورتوں کا مقام ملا۔ آپ کی بدولت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عورتوں کو اپنا کھویا ہوا مقام مل گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، لوگوں کو بتا دیا کہ لڑکیاں اس لیے پیدا نہیں کی جاتی کہ تم ان کو زندہ در گور کر دیا جائے، ان کو زندہ دفن کر دیا جائے، بلکہ اس لیے پیدا کی جاتی ہیں کہ وہ تمہاری ماں بن سکے، وہ تمہاری بہن بن سکے، وہ تمہاری بیٹی بن سکے، وہ تمہاری بہو بن سکے، وہ تمہارے گھر کی زینت بن سکے، وہ تمہارے گھر کی رونق بن سکے۔ لوگوں کو بتا دیا کہ بیوہ عورت کو معاشرے میں جینے کا پورا حق ہے۔ آپ نے لوگوں کو صرف بتایا ہی نہیں بلکہ 25 سال کی عمر میں ایک 40 سال بیوہ عورت سے شادی کر کے بیوہ عورت کے مقام کو بام عروج تک پہنچا کر دکھا دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی تھی تو خدیجۃ الکبریٰ کی عمر شریف 40 سال کی تھی۔ میرے نبی نے بیوہ عورت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کر کر دنیا کو دکھا دیا۔ بانی اسلام نے لوگوں کو سبق دکھایا، بانی اسلام نے لوگوں کو سبق دیا کہ عورتوں پر ظلم نہ ڈھاؤ، وہ بھی تمہارے جسم کا ایک حصہ ہے، قلب و جگر کا سرور ہے، اس کو نگاہ عزت سے دیکھو کیونکہ وہ تمہارے گھر کی ملکہ ہے۔ عورتوں کو باپ کے ترک سے حصہ دو کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے للذکر مثل حظ الانثیین، عورتوں کا حصہ مرد کا آدھا ہے۔ بانی اسلام نے لوگوں کو درس دیا کہ عورتوں کو منحوس تصور نہ کرو، وہ گھر کی رونق اور برکت ہے۔ عورتیں کیا ہیں؟ منحوس نہیں ہیں بلکہ گھر کی رونق اور برکت ہیں۔ جن کے گھر بچیاں نہیں رہتی ان کے گھر سونی رہتا ہے، ان کے گھر میں کوئی رونق نہیں رہتی نہ تو برکت رہتی ہے۔ بانی اسلام نے لوگوں کو بتایا کہ جو عورتوں کے حقوق تم پر واجب ہے ان کو ادا کرو۔ بانی اسلام نے بتایا کہ عورتوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک نہ کرو ورنہ آنے والی نسل تم کو بھی کبھی معاف نہ کرے گی۔ لفظ عورت کو گالی تصور نہ کرو، لفظ عورت تو عزت و آبرو کی مخزم کا نام ہے، یہ مقام اچھا ہے۔ میری ماں بہنیں میری بات سنجیدگی کے ساتھ سن لیجئے گا۔ شاید یہ بازار یہ مارکیٹیں آپ کو بہت ملیں گی مگر میرے آنے کے بعد دوبارہ میں یہاں آ پاؤں کہ نہ آ پاؤں، آپ سے ملاقات ہو پائے کہ نہ ہو پائے، میری باتیں آپ سن پائیں کہ نہ سن پائے، ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد میری انتقال ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ میری زندگی عطا فرمائے میں دوبارہ یہاں آؤں، آپ نہ رہے دنیا میں، آپ چلی جائیں، تو اس لیے میں بڑا ہاتھ جوڑ کر آپ کا بیٹا ہوں، کسی کا بھائی لگتا ہوں گا، اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میری بات سنجیدگی کے ساتھ سن لے۔ اللہ کی قسم یہ میری بات نہ آپ کے دل میں اتر جائے گی اور اگر اس پر میری ماں بہنیں عمل کر لی نا اور میرے نوجوان بھائی اور جو شادی شدہ ہے وہ غور کرے، عورتوں کو مارے نہ پیٹے نہ بلکہ ان سے محبت کرے، اخلاق سے پیش آئے۔ ہاں کبھی کبھی عورتیں کچھ غلطیاں کر بیٹھتی ہیں تو شوہر کا یہ مقام ہے، شوہر کا یہ حق ہے کہ ناراضگی دکھا دیتا ہے، صرف ناراضگی دکھا سکتا ہے، غصہ نہیں دکھا سکتا کہ مار دیا جائے اور اسے تماچا پیٹا جائے، گھر سے باہر کر دیا جائے۔ یہ سب طریقہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ غصہ تو میرے نبی نے دکھایا تھا، غصہ آپ بھی دکھا سکتے ہیں، مگر عورتوں کو یہ ہونا چاہیے کہ اگر شوہر ناراض ہو جائے تو بیویوں کو منانا چاہیے، اتنی منانا چاہیے جب تک وقت ملے، جب تک سمے ملے مناتی رہیں۔ اگر شوہر خوش ہو جائے، مسکرا دے، معاف کر دے، تب انہیں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے، مولا میرا شوہر مجھ سے راضی ہو گیا ہے، اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے، میرے شوہر کو تو خوش کر دیا، اب میں بھی خوش ہوں۔ جانتی ہیں اسلام دنیا میں پھیلنے کے بعد عورتوں کا مقام
بام عروج میں پہنچا گیا۔ عورتوں کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ وہ انسان جو اپنی لڑکیوں کو زندہ زمین پر دفن کر دیا کرتے تھے، اب ان کو آنکھوں پر بیٹھانے لگے۔ ہے کہ نہیں؟ اب بچیوں سے محبت کی جاتی کہ نہیں کی جاتی؟ ان کو آنکھوں پر بیٹھانے لگے۔ معاشرے میں عورتوں کو اپنے حقوق مل گئے، بیوہ عورتوں کو بھی جینے کا کنارہ مل گیا۔ انسانی زندگی ہر گوشے میں عورتوں کو ان کے حقوق دیے گئے۔ جو اس کو حاصل نہ تھا، وہ انسان جو عورتوں کو جانور سمجھتے تھے، اب گھر کا ملکہ سمجھنے لگے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اسلام نے جو مقام عورت کو دیا ہے، جو بلندی عورت کو دیا ہے، جو عزت عورت کو دیا ہے، جو رفعت عورت کو دیا ہے، جو حقوق عورت کو دیا ہے، نہ آج تک کوئی مذہب دے سکا ہے، نہ قیامت تک دے سکتا ہے۔ صرف اسلام نے دیا ہے عورتوں کا مقام۔ میری ماں بہنیں، اپنی مقام، اپنی عزتیں آپ